بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما رواه مسلم. انہیں سمروی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کے غروب ہو جانے کے بعد مغرب کی نماز سے قبل 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ رکعت پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا آپ ہم کو یہ 2 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن نہ آپ ان کے پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور نہ ہی ان سے منع فرماتے تھے. اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. انہیں یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ہم مدینے میں تھے کہ اذان دینے والے نے مغرب کی نماز کے لیے اذان دی تو لوگ ستونوں کی طرف جلدی کرنے لگ پڑے اور 2 رکعتیں پڑھیں. حتیٰ کہ کوئی اجنبی مسافر اگر مسجد میں آتا تو کثرت کے ساتھ ان 2 رکعت پڑھنے والوں کو دیکھ کر خیال کرتا کہ فرض نماز پڑھی جا چکی ہے. یہ دونوں روایتیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں. یہ مغرب کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کے غروب ہو جانے کے بعد ہم لوگ اس کثرت سے یہ نماز پڑھتے تھے کہ اگر کوئی اجنبی آدمی مسجد میں آتا تو یہ مطلب اتنے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر یہ سمجھتا تھا، گمان کرتا تھا کہ شاید نماز مکمل ہو چکی ہے، یعنی فرض نماز ہو چکی ہے، اس کے بعد کی 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں. اتنی کثرت سے پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ حکم نہیں دیتے تھے کہ ہاں پڑھو ہی، اور منع بھی نہیں کرتے تھے. اگر کوئی پڑھتا تھا تو اسے پڑھنے دیتے تھے اور نہیں پڑھتا تھا تو اس پہ کوئی نکیر نہیں کرتے تھے. تو علماء نے اسی نے لکھا ہے کہ یہ مستحب نفل نمازیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کے پڑھنے کا حکم تو دیا ہے، جیسے کہ کل ایک حدیث میں آئی کہ صلوا قبل المغرب قال فی الثالثۃ لمن شاء، یعنی 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نماز مغرب سے پہلے یعنی سورج کے غروب ہو جانے کے بعد مغرب کی فرض نمازوں سے پہلے تم لوگ 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. لمن شاء یعنی پھر یہ کہہ کر اس بات کی اجازت دی، یعنی کوئی انسان اگر پڑھنا چاہے تو پڑھے اور نہ پڑھنا چاہے تو کوئی اس پر مضائقہ اور حرج نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے اصحاب کا یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت یعنی اس دور میں یہ عام رواج اور چلن تھا. لیکن آج ہمارے دور میں اس کا رواج اور چلن نہیں ہے، بہت کم مسجدوں میں اس کا رواج ہے. اہل حدیث حضرات اس کا رواج مطلب اس کا ان کی مسجدوں میں رواج ہے. باقی تمام مسجدوں میں لوگ اتنا وقت اور اتنا ٹائم نہیں دیتے ہیں کہ 2 رکعت بھی انسان پڑھ سکے. یعنی اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے مستحب نمازیں یا نفل نمازیں تو اس کو پڑھنے کی اجازت دینی چاہیے یا اس کی گنجائش رکھنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ابتدروا السواری، جیسے ہی مؤذن اذان دیتا تھا تو وہ ستونوں کے قریب آ کر نماز پڑھنے لگتے تھے. یعنی 2 رکعت پڑھنا ان کا ایک معمول بن چکا تھا اور یہ معمول سے اگر ہٹ کر کام کیا جا رہا ہے تو گویا کہ ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نقالی نہیں ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کے بارے میں خیر یعنی فرمایا کہ ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ خیر اور بھلائی ہے، پھر ہمارے زمانے کے بعد میں جو زمانہ آئے گا، پھر اس کے بعد میں زمانہ جو آئے گا یعنی صحابہ کا، تابعین کا، پھر طبع تابعین کا. اور طبع تابعین کے زمانے کے بارے میں کسی روایت میں ہے بھی اور کسی روایت میں نہیں ہے. بلکہ یہ 3 زمانے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، یعنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ. تو یہ 3 زمانے جس میں اس کا رواج تھا، اس کا چلن تھا، تو آج بھی یہ چلن اور رواج باقی رہنا چاہیے. اس لیے کہ یہ اچھی چیز ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. تو ان 2 رکعتوں کے پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں جب ہم حاضر ہوں تو یہ نیکیوں کی زیادتی ہو اور نمازوں کی کثرت ہمارے پاس ہو. اور ہو سکتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی 2 رکعتوں کے بدلے میں ہمیں معاف فرما دے یا مغفرت فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تتبع اس کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور عہد کی نقالی اور پاسبانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.